ترجمے سے ہم کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ قصہ جو ہے وہ کس قدر دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہے. تو اب ہم نے بات کہاں پر روکی تھی؟ ہم نے بات روکی تھی کہ ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کو سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کے سنا دیا. اب آگے گفتگو چل رہی ہے. قالت، خط سنا کر ملکہ نے کہا، یا ایھا الملا، اے سردارو، افتونی فی امری، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی. اے سرداران قوم، اس معاملے میں مجھ کو مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کیا کرتی. تو قالت پہلے بھی آیا تھا اور پھر دوبارہ قالت آیا، دیکھا نا آپ نے؟ قالت ایھا الملا انی القی الی کتاب کریم آیا تھا نا، پھر یہاں دوبارہ آیا یہ قالت یا ایھا الملا. تو یہ 2 دفعہ جو قالت آیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ خط کا مضمون سن کر ملکہ نے کچھ دیر انتظار کیا ہوگا، کچھ اس نے سوچا ہوگا. She gave herself time to think. اور پھر اس نے درباریوں سے پوچھا کہ تم مجھے اس معاملے میں مشورہ دو کہ میں کیا کروں. اور جب اس نے تھوڑی دیر جب اس نے خود بھی خاموشی اختیار کی اور اس نے اپنے سرداروں کو یہ پیغام سنا دیا، اس کے بعد سب خاموش ہو گئے، کوئی کچھ نہیں بولے. تو پھر دوبارہ اس نے ان سے کہا کہ بھئی اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا، افتونی فی امری دیکھیں، ما کنتو، یہ سب کیا ہیں؟ سب متکلم کے صیغے ہیں کہ مجھے مشورہ دو. تو اس کو بھی دیکھیں کہ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملکہ کتنی اسٹرانگ کیریکٹر کی عورت ہے، معمولی عورت نہیں ہے، غیر معمولی عورت ہے، ذرا بھی دباؤ میں نہیں آ رہی. اور ان الفاظ سے اس نے بتا دیا کہ ظاہر درباری جو ہیں سارے مرد ہیں اور یہ ایک عورت ہے جو کہ ان سے کہہ رہی ہے کہ تم ایڈوائز دو مجھ کو اب. اور یہ بھی واضح کر دیا کہ دیکھو ڈیسیشن میرا ہوگا الٹیمیٹ. افتونی، مجھے مشورہ دو، فی امری، میرے معاملے میں رسپانسبلٹی اٹھا رہی ہے کہ الٹیمیٹ ڈیسیشن میرا ہوگا. اینڈ جس کو آج کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ دا بک اسٹاپس ایٹ می، آئی ایم ریسپانسبل فار دس ڈیسیشن. اور کہا کہ میری رسپانسبلٹی ہے اور میں فیصلہ کروں گی، تم بس مشورہ دے دو مجھ کو. تب آگے کیا مشورہ دیا سرداروں نے؟ قالو، بولے، نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم طاقتور ہیں اور لڑنے والے لوگ ہیں. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں آپ کو کیا حکم دینا ہے. تو جو درباریوں نے مشورہ دیا ایز سچ نہیں دیا، ایک ہنٹ دے دی. کیا؟ کہ ہماری عددی طاقت بھی ہے اور جنگی مہارت بھی ہے، بہادری بھی ہے ہم میں، جرت بھی ہے، مین پاور بھی ہے، ایکسپرٹیز بھی ہے. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ کریں آپ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. رائٹ، یہی لگ رہا ہے نا اس کے اندر. تبھی تو انہوں نے کہا اولو قوت و اولو باس شدید. اور معاملے کا فائنل فیصلہ ملکہ پر چھوڑ دیا اور صاف رجحان ان کا جنگ کی طرف لگ رہا ہے. لیکن ان کا ڈیفرنس بھی دیکھیں، ان کا ادب اور رسپیکٹ بھی دیکھیں. کوئی ایگوئسٹک مینیا قسم کے، میچوسٹک قسم کے مرد نہیں تھے. عورت کی عزت کر رہے ہیں کہ ہاں عورت کے پاس اتھارٹی ہے، ہمیں اس کی بات ماننی ہے. اور انہوں نے بہت ادب سے کہا کہ والامر الیکی، دیکھیں پھر تو فیصلہ آپ کا ہے. فانظری ماذا تأمرین، آپ خود دیکھ لیں آپ کو کیا حکم دینا ہے. اچھا، اس میں پھر انہوں نے ملکہ سے کہا کہ آپ غور کر لیجئے گا کہ آپ کیا حکم دے رہی ہیں. اس لیے کہ ظاہر لیڈر کے ڈیسیشن کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، ریپرکشنز ہوتے ہیں اس کے. فیصلہ ایک کرتا ہے اور اثرات سب کے اوپر ہوتے ہیں. اور آگے ہم دیکھ لیں گے کہ واقعی سوچ سمجھ کے ملکہ سبا نے فیصلہ کیا. ایک اچھی عورت نے پوری قوم کو بچا لیا، بہترین لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا. قرآن آپ دیکھیں جب مختلف عورتوں کا ذکر کرتا ہے اور قرآن نے پورا اسپیکٹرم ڈسکس کیا ہے عورتوں کا. ہائیسٹ ترین کہیں عورت پہنچ سکتی ہے تو کہاں پہنچ سکتی ہے؟ دنیاوی طور پہ کسی ملک کی سربراہ بن سکتی ہے نا، پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر. اور لوور ترین طبقہ کیا ہوتا ہے؟ کنیز کا، جسے کوئی حقوق ہی نہیں ہوتے. اور اس سے بھی نیچے کہ کون ہوتی ہے عورت؟ اس سے بھی نیچے سورہ نور میں جس کا اللہ نے ذکر کیا تھا.
لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، کہ تم عورتوں سے پروسٹیٹیوشن کا کام مت لیا کرو. لوور ترین کام طوائف ہونا ہے عورت کا. اللہ نے پورے اسپیکٹرم کو ڈسکس کیا. کہیں سے اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کا ذکر کیا ہے. کیا کبھی اللہ نے اس کو حماقت کا پتلا بنا کے ڈسکس کیا یا حقارت سے ذکر کیا اس کا؟ نیور. ہمیشہ عزت، ہمیشہ رسپیکٹ، اور مردوں کو ہمیشہ سبق یہ دیا گیا کہ عورت قابل عزت ہے. کہیں اس کو بے وقوف نہیں بنا کے پیش کیا گیا. تو یہاں دیکھیں کس ڈیفرنس کے ساتھ اس عورت سے جو کہ ان کی لیڈر ہے یہ بات کر رہے ہیں. اب اس نے سوچا، عورت نے، کون تھی وہ عورت؟ ملکہ ان کی. اب وہ بات کر رہی ہے. قالت، ملکہ سبا بولی، ان ملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں اس کو خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. کیا لگا ہم کو ملکہ کے رسپانس سے؟ ایک تو اس کا حلم اور انات، ٹھہراؤ اس کے اندر، جذباتی نہیں ہے. سنتے ہی آستینیں نہیں چڑھا لی اس نے کہ ہاؤ ڈیئر ہی چیلنج می، میں بتاتی ہوں ان کو، مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں. شی ڈڈ ناٹ اسٹارٹ رینٹنگ. اس نے جینڈر وار نہیں بنا لی ہے کہ کیا مطلب سلیمان کا، عورت سمجھ کے کمزور سمجھا ہوا ہے مجھ کو. کوئی انسیکیورٹی نہیں تھی اس کے اندر. شی ڈنٹ ہیو ٹو پروو اینی تھنگ ایٹ آل. کسی نے اس کو کمپلیکسز کے اندر مبتلا نہیں کیا ہوا تھا کہ تم کو ضرور مردوں کے سر پہ چڑھ کر بیٹھنا ہے، تم کو سارے دنیا کے مردوں کو درست کرنا ہے. مرد تو ہوتے ہی خراب ہیں، مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں. یہ ساری اس کی جو ہے انڈوکٹرینیشن نہیں ہوئی ہوئی تھی. نارمل ماحول میں، فطری ماحول میں لگتا ہے جو بھی تھا، بہرحال اس میں ایشوز تھے شرک وغیرہ کے، بٹ اس کے ہاں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جینڈر رسپیکٹ ہے. یہاں پر مرد عورت کی عزت کر رہے ہیں. عورت بھی جب مرد کے بارے میں بات کر رہی ہے تو کوئی پری کنسیوڈ نوشنز کے ساتھ بات نہیں کر رہی. وہ سمجھ رہی واٹ از دا ایشو، مسئلہ ہے کیا، کہ مجھے فیصلہ کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کرنا ہے. بہت تمیز کے ساتھ بات کر رہی ہے، بڑی عزت کے ساتھ بات کر رہی ہے. آج کل ہر چیز کو جو ہم نے ایک جینڈر وار بنا دیا ہے، ہر موقع پہ ہم ٹکرائے چلے جاتے ہیں مرد اور عورت کو. ایکوالٹی کے جنون میں ہم نے گھروں کو برباد کر ڈالا، ہم نے نظاموں کو تہس نہس الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. یہ معاملہ، یہ کوئی عقل مندی کا معاملہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ذرا قرآن ہمیں جینڈر ڈیلنگز کس طرح سکھاتا ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے، ہمیں جینڈر ریلیشن شپ کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو اب اس نے مشورہ تو لے لیا، اب ڈیسیژن بہرحال اس کا ہے. دا بک اسٹاپس ایٹ ہر لٹرلی. تو اس رسپانس سے ہمیں اس کا اور بہت کچھ بیک گراؤنڈ پتہ چل رہا ہے. کون سا بیک گراؤنڈ؟ اس کا علمی اور اس کی عقل کی صلاحیتوں کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، بڑی دانشمند، بڑی انٹیلیجنٹ، وزڈم تھی، تاریخ پڑھی تھی، سائیکالوجی پڑھی تھی، سوشل سائنسز لگتا ہے کہ اس نے پڑھے ہوئے تھے. تو اس نے انالیسز رکھا اپنے سرداروں کے آگے کہ دیکھیں تاریخی طور پہ کیا ہوا ہے، تھرو آؤٹ ہسٹری کیا ہوتا رہا. تھرو آؤٹ ہسٹری یہ ہوتا رہا کہ جب تلوار کے زور پر دشمن آ کر ملک فتح کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ آ کر کیا کرتا ہے کہ جو اس ملک کے وفادار ہوتے ہیں، اصول پرست لوگ ہوتے ہیں، اقتدار چلانے والے ہوتے ہیں، ان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، تلوار کے زور پر آنے والے فاتح. اور پوری کوشش کیا کرتے ہیں کہ ان با اصول، با اقتدار اور وفادار لوگوں کو جو اپنی آئیڈیالوجی، اپنے کاز، اپنے کلچر، اپنے ملک، اپنے دین سے جو لائل ہیں، ان کو کوڑی کوڑی کا پہلے محتاج کر دے. ساری مراعات ان سے واپس لے لے، کنسیشنز لے لے، جائیدادیں غصب کر لے ان کو سڑک پہ کھڑا کر دے. کیوں؟ تاکہ یہ 2 وقت کی روٹی کمانے میں اتنے زیادہ مصروف ہو جائیں کہ سارے اپنے اصول، اپنے پرنسپل سب بھول جائیں. اور یہ ہوا، آپ دیکھ لیں انڈیا جب آ کے کالونائز کیا برٹش نے تو کیا کیا. ایک طریقہ تو یہ رہا ہے تلوار کے زور پہ. تو اب ریسنٹلی انہوں نے یہ لیجسلیشن پاس کی ہے کہ اگر کوئی طاقت کے زور پر کسی علاقے کو فتح کر لیتا ہے تو اس کو ہم لیگلائز نہیں کریں گے، اس کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے. اچھا، لیکن پہلے زمانے میں تو طریقہ یہ تھا کہ ہم کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی طاقت زیادہ اس نے جا کے جو علاقہ فتح کر لیا وہ اس کا.
اور پھر تھرو آؤٹ ہم دیکھیں کہ اب تک جب تک کالونائزیشن وغیرہ ہوا ہے خاص طور پہ مسلم ورلڈ کا, تو وہاں بھی یہی ہوا. خالی مسلم ورلڈ کا کیا, آپ ساؤتھ امریکہ کے دیکھ لیں, انکاز تھے, ایزیٹکس تھے, وہاں پہ جب یورپینس پہنچے ہیں تو کیا حال کیا تھا ان کا, وہ تو ان کو تو انہوں نے سمجھے کہ انہائلیٹ ہی کر کے رکھ دیا نا, ساری ان کی آبادیوں کو ختم ہی ہو گئے, جینوسائیڈ ہی ہو گیا ان کا. تو مسلمانوں کا کم از کم یہ حال نہیں ہوا, پھر بھی ہم بچ گئے. لیکن بہرحال ان کے جو انڈیا میں بھی جب برٹشرز آئے تو یہی کیا انہوں نے, دیندار لوگوں کو اور غیرت والے لوگوں کو انہوں نے اتنا انسلٹ کیا, اتنا ان کو بے عزت کیا, ان کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا. اور اس کے لیے بڑے سائیکولوجیکل طریقے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گورنمنٹس بھی جو آتی ہیں وہ ایسی کوئی, دے آر ناٹ جسٹ را مسل پاور. آج کل کی جو گورنمنٹس آتی ہیں جو کہ حکومت کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں پہنچتی ہیں, مثال کے طور پہ برٹشرز تھے, بڑی سائیکالوجی انہوں نے استعمال کی ہے یہاں پر انڈیا میں آ کر. یہ جو ہم اپنے آپ کو اتنا امبیرسڈ اور اتنا شرمندہ اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں, اپنے دین پر, اپنی اقدار پہ, تو کہیں انڈاکٹرینیشن ہوئی ہے نا سالوں کی. مثال کے طور پہ یہ جو ہمارا ڈریس تھا, اس کو کیا بنا دیا گیا بتائیں ذرا. جب ہم ایک ماڈرن لبرل کانفیڈنٹ عورت کا سوچتے ہیں, تصور دیکھ لیں کیا آتا ہے, اور دبی ہوئی پسی ہوئی عورت کا سوچتے ہیں, اس کا حلیہ کیا ہے مجھے یہ بتائیں. کبھی بھی آپ کو دبی پسی ہوئی عورت جینس شرٹ پہنی ہوئی نہیں ملے گی, نیور. اور لبرل موٹ عورت کبھی آپ کو حجابی نہیں ملے گی. آپ دیکھیں نا, یہ ہے انڈاکٹرینیشن. خان ساما, خان کا مطلب بڑا ان کا عہدہ ہوا کرتا تھا, سامان تو سامان جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو سامان وغیرہ کو دیکھا کرتا تھا, بڑا عزت دار عہدے دار ہوتا تھا, اس کو خان ساما کہا کرتے تھے. انہوں نے کس کو خان ساما کہا؟ باورچی کو. سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ ہے سارا الفاظ کا کھیل. اس طرح سٹل طریقے سے یہ سائیکالوجی کو اس طرح سے مولڈ کرتے ہیں کہ اپنے اوپر قوموں کو شرمندہ کر دیتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیں انویڈرز ہمیشہ کم ہوتے ہیں تعداد میں, اور جو انڈیجنس پاپولیشن ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کو وہ صرف ہتھیاروں سے اور طاقت سے کنٹرول نہیں کر سکتے. دے ول کیپ ریبیلنگ, وہ بغاوت کرتے رہیں گے, تو ان کو ذہنی طور پہ بالکل مفلوج کر دیتے ہیں. ان کو قید خانے نہیں بنانے, ان کے اپنی ذات کو ان کا قید خانہ بنا دیتے ہیں, احساس کمتری پیدا کر کر کے ان کے اندر. تو حیا کو انڈر کانفیڈنس کا نام دے دیا, پردے کو قید کا نام دے دیا, خاندانی نظام کو میڈیویل, آؤٹ ڈیٹڈ, آؤٹ موڈڈ انہوں نے قرار دے دیا, شریف مردوں کو احمق بنا دیا, مردوں کی شرم کو ان کی مردانگی کے خلاف ڈکلیئر کر دیا. آپ دیکھیں نا ہماری ویلیوز ساری تلپٹ ہو کے رہ گئیں اس کی وجہ سے. دین پڑھنے والوں کو بیکورڈ قرار دے دیا. اور جو مدرسے میں پڑھتے تھے, ہم کہتے ہیں مولوی ہونا بڑا باعزت عہدہ ہوا کرتا تھا کہ یہ مولوی صاحب ہیں, یہ دین کے عالم ہیں. اب کسی کی بہت انسلٹ کرنی ہو تو کہیں کہ وہ تو بالکل نرا مولوی ہے, یہ تو بالکل ملا ہے. یعنی کہ کتنی ناک چڑھائی جاتی ہے نا, کسی لڑکے کی بچوں کو انسلٹ کرنی ہو کہتے ہیں یہ تو بڑا شریف ہے. لو جی, اس کی تو ساری عزت خاک میں مل گئی, تو یہ تو بڑا شریف ہے, یعنی بالکل یہ تو سسی قسم کا لڑکا ہے. دیکھیں آپ, یہ انہوں نے کام سالوں میں کیا. تو وہ سب سمجھتی ہے, کہتی کہ ایسا کریں گے عزت والوں کو ذلیل کر دیں گے. obvious جب عزت والوں کو ذلیل کریں گے تو عزت کس کو دیں گے پھر؟ عزت ان کو دیں گے جو اپنا دین, اپنا ایمان, اپنا ضمیر, اپنی اقدار, اپنی وفاداریاں بیچنے کو تیار ہوں گے چند سکوں کے عوض, چند رتبوں کے عوض, چند ٹائٹل کے لیے. وہ سب بیچ دیں گے. ایسوں کو مراد دی جائیں گی, کنسیشنز دیے جائیں گے, ان کو زمینیں دی جائیں گی, ان کو القاب دیے جائیں گے, کیا کچھ ان کو کہا جائے گا, ان کو سر کا خطاب دیا جائے گا. اور ان پپٹس کے ذریعے سے پھر یہ حکومت کرتے ہیں ماسز کے اوپر. ماسز میں سے, عوام ہی سے, انڈیجنس پاپولیشن ہی سے لوگوں کو نکالتے ہیں, ان کو ایک پٹھو بنا کر, ایک پپٹ بنا کر بٹھاتے ہیں, اور پیچھے سے اس کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے, یہ سب سمجھتی ہے. تو اب اس کا خیال یہ ہے کہ بھئی ہم زیادہ اس وقت ایموشنل نہ ہو, زیادہ ہائپر نہ ہو. سب کو ٹھنڈا کر دیا عورت نے, اور کہتی ہے کہ جنگ کے بجائے ہم پہلے ڈپلومیسی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. پھر کہنے لگی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ, میں ان لوگوں کی طرف تحفہ بھیجتی ہوں. فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ, پھر دیکھتی ہوں میری ایلچی کیا جواب لے کے پلٹتے ہیں. تو اس نے کہا ڈپلومیسی. یہ کس کی ملکہ تھی؟
ملک کی ملکہ تھی نا. اور خواتین کس کی ملکہ ہوتی ہیں؟ گھر کی ملکہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں نا. تو ہم گھر کیسے چلاتی ہیں؟ بات بات میں چھت کو لگنا, بات بات میں ہائپر ہونا, آپے سے باہر ہوئے چلے جانا, حد سے زیادہ جذباتی ہونا, اور پھر چاہنا سارے لوگ میری عزت کریں. تو ہم کیوں نہیں ملکہ سبا کو اپنے لیے رول ماڈل بناتے, کچھ سیکھتے اس سے؟ اچھا جی, اس نے کہا چلو تحفے وغیرہ بھیجتے ہیں. تو اب تحفے بھیجنے کا مقصد ملٹیپل ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ بھائی صلح کا پیغام, کہ سلیمان علیہ السلام حملہ نہ کریں, ہر سال کچھ نہ کچھ جزیہ وغیرہ ہم دیتے رہیں گے. ٹھیک, ایک یہ ریزن ہو سکتا ہے, ٹھنڈا کرنا ان کو کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کے باج گزار ہیں, ہم جزیہ دیں گے, ٹیکسز آپ کو دیں گے, آپ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پہ رہنے دیں, لیو اس ایز وی آر. یا یہ ہو سکتا ہے کہ ملکہ سبا آزمانا چاری ہو کہ سلیمان علیہ السلام عام دنیا دار بادشاہ ہیں یا واقعی اللہ کے نبی ہیں. اس کو پتا تھا, آگے گفتگو جب اس کی ہوگی نا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں, اور ان کے دین کو جانتی تھی. تو اس نے کہا چلو ٹیسٹ کر لیتی ہوں, امپوسٹر ہے یا ریئل ہے. اپنی دنیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پیسہ دیتے رہیں, یا حقیقت میں میری بہتری چاہتے ہیں. وَأْتُونِي مسلمین سے کیا مطلب, میری بھلائی کے لیے چاہ رہے ہیں مسلمان ہو جاؤں, یا چاہ رہے ہیں کہ میں ان کی دنیا بنانے کے لیے ان کی فرما بردار ہو جاؤں. کیسی ذہین عورت ہے ماشاء اللہ. اللہ ہم سب کو ذہانت عطا کرے, اللہ تعالی ہمیں ٹھہراؤ عطا کرے, اس کی شدید کمی ہے ہمارے اندر. سب پڑھ لکھ کر بھی پھر ہم اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں, اللہ بچائے ہمیں. اب کیا ہوا, فلما جاء سلیمان, جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا, قال, سلیمان علیہ السلام نے کہا, اتمدوننی بمال, کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اب یہ سوال جو تھا اس سے وہ بیچارہ وہ ایمبیسڈر جو ہے وہ تو ہل کے رہ گیا ہوگا. یہ سوال خود کیا ہے, مال لینے کا انکار ہے اس کے اندر. اور لگتا ہے کہ بڑا ڈیلیگیشن گیا تھا. کیوں جا تو دیکھیں واحد ہے, ٹھیک ہے نا, تو کیا آیا, ایک آدمی نہیں, ڈیلیگیشن آیا ہوگا. تمہیں دون یہ جمع ہے یہاں پر, لگتا ہے کہ ہولڈ, اور بڑا شان و شوکت والا ڈیلیگیشن آیا ہوگا. آپ امیجن کریں اس قدر طاقتور ملک کی ملکہ کی طرف سے آ رہا ہے, کیا شان ہوگی, اور کیا لئی جانتا ہے کیا ریئر چیزیں ہوں گی, کیا تحفے تحائف ہوں گے. سب دیکھ لیا, ایبسلیوٹ انڈیفرنس. غنی انسان ایسا ہی ہوتا ہے, آنکھیں نہیں پھٹ جاتی, ہاں دکھاؤ دکھاؤ کیا لائے ہو میرے لیے. کہتے ہیں تمہیں دوننی بمالن, اور یہ مالن کی نیچے دیکھیں جو تنوین آ رہی ہے, حقارت, تحقیر, تقلیل. I mean these paltry petty things, تم میری مدد کرنے آئے ہو ان چیزوں سے. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, تو جو اللہ نے مجھ کو دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو کہ تم لے کر آئے ہو, یا جو اللہ نے تم کو دیا ہے. خیر مما آتاکم, اس سے بہت بہتر ہے جو اللہ نے مجھ کو مال دیا ہے, وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون, تمہارا ہدیہ تم کو ہی مبارک رہے. صاف سمجھ گئے سلیمان علیہ السلام. تو وزڈم آف سولومن مشہور ہے, سلیمان علیہ السلام کی حکمت تو مشہور ہے. سب سمجھ آ گیا کہ تحفوں کی شکل میں رشوت آئی ہے. یہ ہدیہ نہیں ہے, یہ تحفہ نہیں ہے, یہ رشوت ہے, یہ برائب کیا جا رہا ہے, مجھ کو میرے مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے. تو ایک اور بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ جو عہدے دار ہوتے ہیں وہ تحفے وصول نہیں کرتے. کوئی پولیس مین ہے, وہ تحفے نہیں لے گا. کن لوگوں سے؟ کہ جن کے اوپر اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. عدالت کا جج ہے, وہ تحفے نہیں لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تحفہ ہو سکتا ہے کہ اس کو انصاف سے روک دے, ایک طرف انکلائن کر دے, تحفہ دینے والے کی طرف اس کو مائل کر دے. تو جس کے پاس اختیار ہوتا ہے, جو نفع یا نقصان کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, وہ تحفے نہیں لیتے. چاہے وہ ٹیچر ہو, چاہے وہ کوئی اور کہیں کا لیڈر ہو, کہیں کا وہ جج ہو,
یا کسی اور پوزیشن کے اندر ہو, یا وہ باس ہو. اب باس ہے مثال کے طور پہ, اب اینول جو ہے وہ اینول انکریمنٹس ہونے والے ہیں, یا مثال کے طور پہ ترقی وغیرہ ہونی ہے, پروموشنز کے چانسز ہیں. اب جونیئر جو ہے اس نے, آپ ہے مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, اب آپ اپنی جونیئر کے بارے میں آپ کے پاس فیصلہ ہے کہ کس کو پروموٹ کرنا ہے, کس کو پروموٹ نہیں کرنا, کس کے لیے کیا ریکمنڈیشن لکھ کر مجھ کو سی او کے پاس bھیجنی ہے, سب آپ کے اختیار میں. اب وہ جو جونیئر ہے جو آپ کی ٹیم کے اندر ہے, جس کا فیصلہ آپ کریں گے, اس نے پتا چلا کہ آپ کو پھلوں کا ٹوکرا بھیج دیا. ڈپینڈ کرتا ہے نا کتنا بڑا پروموشن ہے, رائٹ, یا پھلوں کا ٹوکرا یا گاڑی, یہ مجھے نہیں پتا کیا بھیجا, اللہ جانے. لینا چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے, اس وقت نہیں لینا چاہیے, اس لیے کہ یہ وہ دراصل رشوت ہے, یہ تحفہ نہیں ہے. تو یہ سمجھ گئے سلیمان علیہ السلام, تو انہوں نے وہ تحفے اس کے واپس کر دیے. حالانکہ ہم جانتے ہیں تحفے لوٹائے نہیں جاتے, عام طور پہ تحفے واپس نہیں کرنے چاہیے, لیکن کوئی نیسیسٹی اگر ہے, کوئی مجبوری ہے, تو تحفہ واپس کیا جا سکتا ہے. تو کہا کہ بھئی تم اپنے تحفے خود ہی لے کے جاؤ, مجھ کو تو تمہارے تحفے نہیں چاہیے, کوئی ضرورت نہیں ہے. اصولی بات بتا دی کہ میں اس دولت میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, میں اسلام میں انٹرسٹڈ ہوں, مجھے تمہارا اسلام چاہیے, ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تم لوگ. اچھا, ایک تو یہ کیا سمجھے تھے وہ کہ یہ رشوت ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے کیا بات کری تھی کہ کیا سوچا ہوگا ملکہ سبا نے کہ چلو ذرا میں ان سے یہ کہوں کہ بھئی ہر سال ہم آپ کو اتنا مال دیں گے, آپ ہمیں چھوڑ دیں. اور اسلام میں آپشن ہے نا, جزیے کا آپشن ہے نا اسلام کے اندر, کہ آپ جزیہ لے لیں یا خراج لے لیں. خیبر کی زمینیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی, پھر وہ خیبر کے یہودیوں ہی کے حوالے کر دیں, اور ان سے خراج فکس کر لیا کہ ہر سال آپ اتنی پروڈیوس ہمیں دیا کریں گے, اتنا مال ہمیں دیا کریں گے. اپنی زمینیں آپ رکھیں, اپنے دین پہ آپ رہیں, سسٹم آپ کا, نظام آپ کا, ہمیں تو بس آپ سے اتنا پیسہ چاہیے. تو اسلام میں یہ آپشن ہے جزیے کا, خراج کا. کیا پتہ سلیمان علیہ السلام جس شریعت پر تھے, وہ کون سی شریعت تھی ذرا بتائیں تو؟ موسیٰ علیہ السلام کی. یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں سلیمان علیہ السلام. ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جزیے کا, خراج کا آپشن نہ ہو. ہم جانتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لائے تھے وہ بہت سخت تھی اسلام کی شریعت کے مقابلے میں. ہمارا دین کیسا ہے, یسرن, تو بڑا آسان ہے, ان کا بڑا مشکل تھا. واللہ عالم, ہم آپشنز ہی دیکھ رہے ہیں. اچھا جی, اب کیا کہا انہوں نے, ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون. اے سفیر یا اے سفیرو, جو بھی ہے, جو بھی ریپرزنٹیٹیو ہوگا, جو کہ ایک ہی آدمی, پورا ڈیلیگیشن تو نہیں بولتا نا, نمائندہ تو ایک ہی ہوگا. تو ارجع یہ واحد کا صیغہ ہے, تو سفیر سے کہا ہوگا کہ اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف, ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے, اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال لیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. اب یہ جنگ کا الٹیمیٹم دے دیا, اور یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ فتح کے بعد ان کو وہاں رہنے نہیں دیا جائے گا, جنرل ایمنسٹی نہیں دی جائے گی, یہ بھی بتا دیا, بلکہ ملک بدر کر دیا جائے گا. نہ صرف یہ کہ شکست کھائیں گے, بلکہ کیا ہوگا, وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً, ہم بہت ذلت کے ساتھ ان کو نکال دیں گے اس ملک سے, وَهُمْ صَاغِرُونَ, اور بہت چھوٹے بن کے رہیں گے. وہ ایسی شکست ان کو دیں گے آئندہ جنگی ہمت بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ ساری باتیں انہوں نے ان کے سامنے رکھ دی. اچھا, ایک اور بھی آپ دیکھیں کہ اپنے ملک سے جب وہ چل رہے ہوں گے, ان کو اپنے تحفے بڑے قیمتی لگ رہے ہوں گے. جب سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت انہوں نے دیکھی ہوگی, ان کو لگا ہوگا یہ کیا لے کر آئے ہیں ہم, کیا حقیر چیزیں ہیں یہ, جو ان کے محلات تھے جس کا آگے ذکر ابھی ترجمے میں ہم نے دیکھا. تو ان کو تو خود ہی لگا ہوگا کہ کیا پولٹری چیزیں ہیں. اب دیکھیں ہوتا ہے نا, ہم اپنے گھر میں بیٹھے, فار ایگزامپل ہم لوور مڈل کلاس, ہم بیچارے چھوٹے آدمی اس کو کہتے ہیں نا دنیاوی طور پہ. اب ہمیں جانا ہے, کسی نے انوائٹ کیا فلاں فلاں فلاں, ہم نے کہا چلو کوئی تحفہ لے چلتے ہیں ان کے لیے. اب ہم نے کیا کیا, ہم نے کوئی میٹس نکالے, یا ہم نے کوئی ٹرے نکالی چھوٹی پیاری سی, ٹھیک ہے نا, اس کو ہم نے اچھا ریپ کیا, وہ لے کے چلے. ان کا جب گھر دیکھا, پھر اپنے تحفے کو دیکھا, ہم نے کہا لو یہ کوئی چیز ہے دینے والی. فیلنگ آتی ہے نا, یہ دیکھیں انسان ہے نا, تو ان کو وہ بھی شرمندہ ہو گئے ان کے اپنے تحفوں کے اوپر کہ اپنی طرف سے تو ہم بڑی عظیم الشان چیزیں لے کر آئے ہیں. یہ سلیمان, یہ تو عظیم الشان سے بھی کسی اور ہی لیول کے اوپر ہیں, سم اندر لیول ایٹ آل, ہم نہیں پہنچ سکتے اس کو.
اے ڈفرینٹ لیول دین اس. تو ڈر گئے, چپ چاپ واپس آ گئے, چلے گئے وہ. اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام اب جو ہیں اب اپنے درباریوں سے مشورہ لے رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں. قال یا ایھا الملا, سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار, ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں. اچھا جی, اب اس آیت پہ تو بڑی کنٹروورسی ہے کہ کیسے وہ کسی کا تخت لے سکتے ہیں. ہاؤ کین ہی ڈو دس؟ الاؤڈ ہی نہیں ہے پوچھے بغیر کسی سے کوئی چیز لینا, اور آف کورس الاؤڈ نہیں ہے, اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ اب دیکھیں یہ ایکسٹرا آرڈنری باتیں ساری, یہ نارمل گھروں کی باتیں نہیں ہیں. مطلب اب یہ دیکھیں, اب ہم یہ نہ کہیں کہ اچھا اب میرے گھر میری نند ملنے آنے والی ہے, اس کا میں صوفہ پہلے ہی منگوا لیتی ہوں. اب یہ نہیں کر سکتے میں اور آپ, یہ نہیں کہا جا رہا ہم سے. یہ ڈفرینٹ معاملہ ہے, ڈفرینٹ لیول ہے, یہ اٹس اے ڈفرینٹ لیول آل ٹوگیدر. کیوں کیا انہوں نے ایسے؟ اگین وی کین اونلی گیس, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوگا ان کو کہ بھائی تم کو تو فتح ملنی ہے ان کے اوپر, تو یہ آلریڈی مال غنیمت تمہارا ہی ہے, یہ سب تمہارے پاس آنا ہے. میں گیس کر رہی ہوں, میں کو عالم الغیب نہیں, مجھے نہیں معلوم, آئی ایم اونلی تھنکنگ. سیکنڈ ریزن کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چاہا کہ جب ملکہ آئے تو اس کو سلیمان علیہ السلام کی ذرا طاقت کا بھی اندازہ ہو کہ کیا غیر معمولی قوتیں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں, کیسا اللہ نے ان کو علم دیا ہے. اور اس طرح کا ڈسپلے کرنا اپنی طاقت کا, دکھاوا کرنا اس طرح اپنی طاقت کا, یہ 100% ناجائز ہے, ہم جانتے ہیں. ایکسیپشن کیا ہے؟ جب اسلام سے متاثر کرنے کے لیے ان کو پراپس کے طور پہ استعمال کیا جائے, اس کی اجازت ہے. جیسے کہ ابو دجانہ کا ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ان کو دی تھی, تو انہوں نے اپنا وہ جو بنڈانہ تھا وہ نکالا تھا لال رنگ کا, اس کو انہوں نے سر پہ باندھا تھا, تلوار پکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اکڑ کے چل رہے تھے دشمنوں کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے ان کی اکڑ کو. آپ نے کہا یہ چال جو یہ چل رہے ہیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے, لیکن اس وقت اللہ کو اچھی لگ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کو ڈرا رہے ہیں, وہ اپنی چال سے ڈرا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کا دکھاوا یہ جائز ہے, بلکہ محمود ہے, بلکہ مستحب ہے, نہایت پسندیدہ ہے, کرنا چاہیے. ہر ویز اینڈ مینز اختیار کرنے چاہیے اسلام کو پروموٹ کرنے کے. اچھا, تیسری چیز دیکھیں کیا ہے کہ ایک بادشاہ اور دوسرے بادشاہ کی بات ہے. ٹھیک, سلیمان علیہ السلام نے ہو سکتا ہے چاہا ہو کہ میں اس کا تخت منگوا کے رکھوں اس کے لیے, تاکہ یہ اس کے لیے باعث عزت ہو, بڑا وہ آنر محسوس کرے کہ انہوں نے میرا کتنا خیال کیا, کہ انہوں نے پہلے ہی میرے لیے میرا تخت منگوا کے رکھ لیا یہاں پر. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا معاملہ تھا. بہرحال اچھا وہ جو کہہ رہے ہیں نا سلیمان علیہ السلام کہ اس کا تخت لے کر آؤ قبل ان یاتونی مسلمین, ان کو پتا تھا یہ فرما برداری تو اختیار کریں گے میری, ہی نیو دیٹ. اب اس سے پہلے کہ وہ آ جائے, تو آپ امیجن کریں یہ اتنی دور کا معاملہ ہے, اللہ جانے کتنے ہی میلوں کا جو ہے وہ فاصلہ ہوگا ان دونوں کے درمیان. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تھا. سلیمان علیہ السلام جہاں پر تھے اور جو ملک سبا تھا, ملک سبا کا جو مسکن تھا وہاں پر, اور سلیمان علیہ السلام کہاں تھے؟ فلسطین میں, رائٹ, اور یہ یمن ہے. ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اچھا ملکہ سبا تو چل پڑی ہے نا وہاں سے, ون وے جرنی ہے نا. یہاں پر کیا ہوگا؟ somebody has to go and come back, it's a round trip, دگنا ٹائم لگے گا. تو اس دگنے ٹائم کو کون ہے جو کہ ہینڈل کرے گا کہ اس سے پہلے کہ ملکہ سبا پہنچے فرما بردار بن کے اس کا تخت آ جائے. قال عفریت من الجن, جنوں میں سے قوی ہیکل نے عرض کیا. عفریت تیز ترار, طاقتور, شریر جن, نہایت طاقتور اور بڑا سرکش قسم کا. عفریت نام نے کیا بتایا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہمیں, کہ ایسی سرکش قوتوں کو بھی انہوں نے کیا زبردست زیر کیا ہوا تھا.
کیا زبردست یوز زعون کا لفظ ہم نے پڑھا تھا نا, کیا فل کنٹرول رکھا ہوا تھا, کیا طاقت ہوگی, کیا روب ہوگا, کیا پاور ہوگا سلیمان علیہ السلام کا. واٹ این ایکسٹرا آرڈنری پرسن ہی مسٹ ہیو بین. نبی نہ ہوتے, خالی بادشاہ ہوتے, تب بھی ہم تو امپریس ہو جاتے, اور نبی تھے تو ظاہر ہے ہم تو بے حد ہی متاثر تو آٹومیٹکلی ہوتے ہیں. نبوت تو ویسے ہی متاثر کرتی ہے, اس کو بھی نکال دیں اگر تو ایز اے کنگ بھی بڑے ہی غیر معمولی تھے. تو جنوں میں سے ایک عفریت تھا, وہ کہنے لگا انا آتی کبھی, میں لے آتا ہوں اس کو, میں لاتا ہوں تخت, قبل ان تقوم من مقامک, اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست ہو. میں با محاورہ ترجمہ کر رہی ہوں. اس سے پہلے کہ آپ, ورڈ ٹو ورڈ کیا ہے, ان تقوم من مقامک, اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. رائٹ, تو علماء کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے اٹھیں اس سے پہلے کہ آپ کا یہ سیشن کلوز ہو, یعنی فیو آورز, چند گھنٹے, اور چند گھنٹے بھی کچھ نہیں ہے ہزاروں میل کا سفر طے کرنے میں. اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں یہاں سے, میں لے آتا ہوں. اور کیا کہہ رہا ہے, اس کو ریپوٹیشن پتہ ہے نا اپنی کیسا ہے, کیا ہم نے کیا بات کی, کون ہوتا ہے عفریت, تیز ترار, چلاک, ایول, ڈیمن. تو اب بیچارہ کہیں کہ نہ کہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال صفائی کیا پیش کر رہا ہے, وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. کہہ رہا ہے لے آؤں گا میں جا کے, اور میں امانت دار ہوں, میں کوئی ہیرا موتی یاقوت سونا نہیں نکالوں گا, لیکن ٹائم تو لگے گا. اچھا جی, اب ایک بات مجھے بتائیں, یہ جن ہے نا, تھوڑی جنوں کی بات بھی کر لیتے ہیں. اب یہ جن جب وہ تخت لے کر آئے گا, کہاں سے لائے گا؟ آپ کو کیا خیال ہے, تخت کے صحن میں رکھا ہوگا ملکہ کے, کدھر رکھا ہوگا؟ اتنا قیمتی عرش عظیم کہا تھا نا ہدہد نے, دربار میں ہوگا. تالے والے ہوں گے کہ نہیں, کہ ایسے ہی پڑا رہتا ہے جو مرضی آئے جائے؟ نہیں, آبویسلی. کوئین الزبتھ کا تخت دیکھ لینا کہ شان و شوکت سے رکھا ہوتا ہے. تو یہ کتنا پروٹیکٹڈ ہوگا, کہاں رکھا ہوا ہوگا. اب جب جن اس کو لے کے آئے گا, کیسے لے کر آئے گا؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ تخت اڑ رہا ہے ہوا میں, آسمان پہ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ تخت اڑتا جا رہا ہے ملکہ سبا کا, یہ تو نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جنوں کے پاس کچھ صلاحیت ایسی ہے کہ وہ میٹر کو انرجی میں کنورٹ کر لیتے ہیں, یا اس کو وہ انویزیبل بنا دیتے ہیں چیز کو. ساری دنیا کے سامنے اڑتا تھوڑی چلا آ رہا ہوگا وہ, اگر آتا, اول تو ہوا ہی نہیں, اگر ہوتا تب یہ تھوڑی کہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سارے درباری یا جو اس کے چوکیدار یا اس کے پہرے دار ہیں کہ تخت ایلیویٹ ہوا چھت سے باہر نکلا یا گیٹ سے نکلا, واٹ ایور, وہ اڑتا ہوا جا رہا ہے. وہ ایسے تو نہیں ہوا ہوگا, آبویسلی ایسے نہیں ہوتا ہوگا. اس کا مطلب کوئی اللہ نے طاقت ایسی دی ہے. بعض جنوں کو میں بھی عفریت کے پاس ہی ہوتی ہوگی, سارے جنوں کے پاس نہیں ہوتی ہوگی. کچھ کیٹیگریز ہوں گی کہ وہ یا تو میٹر کو انرجی میں کنورٹ کر دیتے ہیں, اینڈ دین دے ہیو دا کیپیبلٹی کہ پھر اس انرجی کو دوبارہ میٹر میں کنورٹ کر دیں. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یا ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ چیز کو انویزیبل کر دیں. اتنے وہ ہم سائنس فکشن پڑھا کرتے تھے کہ انویزیبل مین, کہ اس نے کلوک اپنے اوپر ڈال لی تو کوئی کسی کو نظر ہی نہیں آتا. ہاں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مطلب جس فوڈ فار تھاٹ اگین, اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس نے کہا میں لے آتا ہوں اس کو. اب کیا ہوا, یہ خود اتنی دلچسپ بات ہے. اب اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات, وہ کیا, قال الذی, کہا اس شخص نے. اب یہ الذی کون ہے بھائی, اس پر بھی خوب علماء نے باتیں کی ہیں. کوئی جن بھی ہو سکتا ہے, ایک اور جن, رائٹ. عفریت سے بھی زیادہ کوئی چیمپئن تھا وہاں پر موجود, یا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے. تو الذی پر بھی بات ہوئی ہے کہ الذی کون تھا. اللہ نے اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا کہ یہ کوئی فرشتہ تھا یا کوئی جن تھا یا کوئی انسان تھا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور ہم فرشتوں کے بارے میں تو جانتے ہیں نا کہ وہ اسپیڈ آف لائٹ کے ساتھ سفر کرتے ہیں. تو کچھ نے یہ بھی کہا کہ ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, فرشتوں کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہوں گے. فرشتے تو آتے جاتے ہیں انبیاء کے پاس, تو یا ہو سکتا ہے کوئی انسان ہو. اللہ ہی بہتر جانتے کون تھا. تو قال الذی, کہا اس نے, کیا عندہ علم من الکتاب, اس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا. اچھا یہاں دیکھیں, ہم نے پیچھے مالن کی جو تنوین پڑھی تھی وہ تحقیر کے لیے تھی, حقارت, گھٹیا پن ظاہر کرنے کو, قلت ظاہر کرنے کو. ٹھیک ہے کہ تم یہ پولٹری سم لے کر آئے ہو میرے پاس. اور یہاں جو علمون پر تنوین ہے تفخیم کے لیے ہے. یہ
اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ہے. بس یہی ہے دراصل عربی زبان کا طریقہ. ہمیں کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا کہ کیا چیز کہاں استعمال ہو رہی ہے. علم من الکتاب، چھوٹا موٹا علم نہیں، عظیم الشان اس کو علم ملا ہوا تھا کتاب کا. اب کتاب کے علم سے کیا مطلب؟ یہ بھی تو ایک کوشچن مارک ہے نا ہمارے سامنے. کیا پتا کہ کوئی بڑا سائنٹسٹ ہو، سائنس کا علم ہو سکتا ہے، یا کوئی اور گاڈ گیون قسم کا خاص علم ہو سکتا ہے اس کے پاس جو اللہ نے عطا کیا ہو. تو اللہ ہی بہتر جانتے کہ بہت بڑا کوئی سائنٹسٹ تھا، کوئی انوینٹر تھا، یا خاص اللہ ہی نے کچھ اس کو علم دیا ہوا تھا، واللہ عالم. بہرحال اتنا پتہ ہے کہ علم تھا کتاب کا. کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لائے دیتا ہوں. اچھا، اس نے کیا کہا تھا عفریت نے کہ قوی ہوں میں. عفریت کیا ہوتے ہیں؟ فزیکلی ویری پاورفل. اس آدمی نے فزیکل پرویس کا دعویٰ نہیں کیا. کس طاقت کا دعویٰ کیا؟ علمی طاقت کا. تو جسمانی طاقت پر علمی طاقت حاوی ہوتی ہے. علم کی قوت زیادہ طاقتور ہے، زیادہ حیرت انگیز ہے. تو اس نے کیا دعویٰ کیا؟ اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی، میں لے آتا ہوں وہ تخت آپ کے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک. عفریت نے کیا کہا تھا؟ قبل ان تقوم من مقامک. یہ کہہ رہے کہ اس نے کہا تھا چند گھنٹے چاہیے. اس نے کہا کہ میں تو وہ لاتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے، ان دا بلنک آف این آئی میں لے آتا ہوں. اب یہ آپ دیکھیں، یہ اور حیرت انگیز بات ہے. تو اگر تو کوئی جن تھا، اس کا مطلب ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری اس کے پاس پاور تھا. جن آگ کی لپٹ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے پلک جھپکتے میں طویل فاصلہ طے کر کے وہ لوٹ کر آ جاتا. اچھا، سیکنڈ آپشن کیا ڈسکس کیا تھا ہم نے؟ فرشتہ. اور تھرڈ آپشن کیا ڈسکس کیا تھا؟ انسان. ہم زیادہ انٹرسٹڈ کس میں ہیں؟ اس شخص کے انسان ہونے میں، اس لیے کہ فرشتے کے ساتھ وہ علم من الکتاب جو ہے نا وہ ٹیلی نہیں کر رہا. رائٹ؟ یہ علم دراصل سیکھنا سکھانا یہ تو انسانوں کا کام ہوتا ہے. تو زیادہ تر امکان ہے کہ وہ کوئی انسان تھا جس نے کہ یہ کہا کہ میں یہ کام کر دیتا ہوں. اور اتنا بڑا اس نے کلیم کیا اور کلیم کو ریئلائز بھی کر کے دکھایا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ سائنٹسٹ تھا، انوینٹر تھا، یا کوئی ڈسکوری کی تھی اس نے کوئی ورم ہول ڈسکور کر لیا تھا. ورم ہول کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ اسپیس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اسپیس کے اندر ورم ہولز بنے ہوئے کہ یعنی جیسے کہ پیپر ہے یہ مثال کے طور پہ، اگر ہم اس پیپر کو ہم اسٹریٹ رکھتے ہیں اور یہاں سے یہاں جانا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ بہت ٹائم لگے گا. اگر اس کو میں رول کر دیتی ہوں مثال کے طور پہ، تو اب مجھے بتائیں اگر میں نے اس کو رول کر دیا، اب یہاں سے یہاں جانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کچھ بھی ٹائم نہیں لگے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یونیورس کے اندر بھی نا ایسے ورم ہولز بنے ہوئے کہ آپ کو یہ لائٹ ایئرس کا سفر نہیں کرنا، بلکہ کوئی جگہیں ایسی ہیں آپ یا تو اسپیس کو آپ بینڈ کر سکتے ہیں، تو وہ جگہ بہت ہارڈلی اینی ٹائم کے اندر آپ یہاں سے وہاں پہنچ جائیں گے. تو یا کوئی اسپیس بینڈ کرنے کا علم اس کے پاس تھا کہ اس فاصلے کو اس نے بینڈ کر دیا، رول کر لیا، کہ جیسے یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جاتے ہیں، ایک قدم اٹھانے کے برابر اس نے اسپیس کر دی. یا کوئی اور اس کے پاس ایسا علم تھا کہ جو آج سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہے، اور وہ علم اب ناپید ہو چکا. کہ کیا طریقہ اختیار کیا تھا اس نے؟ سائنٹسٹ ابھی تجربے کر رہے ہیں ٹیلی پورٹیشن کے اوپر. تو ٹیلی پورٹیشن کیا ہے کہ ایسے ایک چیز کو انسٹنٹینیسلی کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دیا جائے. لیکن کامیابی نہیں ہوئی ہے سائنٹسٹ کو، اب تک نہیں ہوئی ہے. کیا پتا ٹیلی پورٹیشن وہ جانتا ہو. تو کوئی علم بہرحال ایسا اس شخص کے پاس تھا جو اب ناپید ہو چکا. جس طرح اہرام مصر ہیں، پیرامڈز، ایک معمہ ہے، ایک ریڈل ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ اتنے ٹنوں وزنی پتھر اٹھائے کیسے گئے اور کیسے ان کو جمایا گیا ایک دوسرے کے اوپر کہ آپ پیپر نہیں گھسا سکتے دو پتھروں کے بیچ میں. ایسے پرفیکشن کے ساتھ ان کو جوڑا گیا. آج تک سمجھ نہیں آیا. یا انگلینڈ میں سٹون ہینج ہے، یا ساؤتھ امریکہ میں ماچو پیچو کے کھنڈرات ہیں، ان کے بارے میں آج تک نہیں سائنس اندازہ لگا سکی کہ یہ بنے تو کیسے بنے. بعض دفعہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایلینز آئے تھے، انہوں نے بنایا تھا. ایلین ٹیکنالوجی ہے
ایلین ٹیکنالوجی اسی کو کہیں گے نا جس کا ان کو خود علم نہیں ہے. تو جب تصویریں جیسے ہم دیکھتے ہیں فیکس آ جاتا ہے یا تحریریں آ جاتی ہیں یا آوازیں ہماری دیکھیں نا میلوں میل ہزاروں میل ہماری آواز چلی جاتی ہے, انسٹنٹینیس جاتی ہے نا. یہاں سے بیٹھے بیٹھے آپ انٹارکٹیکا فون کر لیں, پاکستان سے بیٹھے بیٹھے کتنا ٹائم لگے گا آواز کو جانے میں؟ کئی سال, کئی مہینے, کئی دن, کئی گھنٹے نہیں, سیکنڈ کے اندر آواز پہنچتی ہے. تو جب یہ چیزیں پہنچ سکتی ہیں, تصویریں اور تحریریں اور آوازیں, تو چیزیں بھی پہنچ سکتی ہیں. اٹ از پاسبل. کیسے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. تو کوئی ٹیلی پورٹ کیا اس نے, یا اسپیس بینڈ کی اس نے, کوئی وارم ہول بنایا اس نے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اتنا ہم جان لیں کہ جو انسان سائنسی ترقی دیکھ کر اور کفر سے متاثر ہوتے ہیں, وہ یہ جان لیں کہ اسلام کے پاس بھی علم تھا اور بڑی ترقی ہوئی ہے اس سے. اگر سائنس سے ہی امپریس ہونا ہے تو سلیمان علیہ السلام سے ہونا امپریس, ان کے درباریوں سے ہوں. نمبر 2, ہم نے یہ سوچا کہ ٹیکنالوجی کا گراف ایک اسٹریٹ لائن گراف ہے جو آگے سے آگے سے آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا, لیکن تاریخ کے اندر ہولز ہیں. چند چیزوں کی ہم نے تاریخی مثالیں دیکھی اور ایک قرآنی مثال ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے, یہ مچ مور ایڈوانس دین واٹ وی ہیو ٹوڈے. تو پتہ چلا کہ انوینشنز اور ٹیکنالوجی اسٹریٹ لائن گراف نہیں ہے, اس میں ڈپس آئے ہیں, اوپر نیچے ہوئی ہے. کیا پتہ ایک زمانہ, ایک دور گزرا ہو جب دنیا بہت زیادہ سائنٹیفکلی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہو, اس کے بعد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا معاملہ ہوا کہ ہم پھر دوبارہ پیچھے چلے گئے. اب ہم پھر ری ڈسکور کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو. اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اس لیے کہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو آج تک نہیں پتہ چلی سائنٹسٹ کو. تو اب یہی ہوا, اس نے کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ ٹھیک ہے لے آؤ. انہوں نے بلنک کر کے دیکھا, تخت رکھا ہوا تھا سامنے. کہا جاتا ہے تقریباً 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, مور دین 12,000 کلومیٹرز. تو وہ تخت آ گیا. فلما رآہ مستقرا عنده, جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھے ہوئے دیکھا, قال, پکار اٹھے, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. فوراً شکر پر آ گئے, اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اعلیٰ ٹیم مجھ کو دی ہے, اللہ نے ایسے باکمال لوگوں کو میرا ساتھی بنایا. اور پھر شکر کے وہ فائدے بھی بیان کر رہے ہیں اور مقصد بھی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیوں مجھ کو یہ چیز دکھائی, لیبلونی, تاکہ وہ اللہ آزما رہا ہے مجھ کو. دیکھیں تقوی انسان کے اندر فوراً ڈینجر بیل الارم آن کر دیتا ہے کہ اب یہ وقت آ رہا ہے, کہیں تم تکبر میں مبتلا نہیں ہو جانا. اٹس ٹو گریٹ اے سکسیس, اٹس ایکسٹرا آرڈینری, غیر معمولی چیز ہے جو تم نے دیکھی ہے اس وقت. تو جب انسان کی زندگی میں کوئی غیر معمولی کامیابی آئے, فوراً وہ تقوی کی گھنٹی بجنی چاہیے کہ دیکھو یہ شکر کا موقع ہے, یہ تکبر کا موقع نہیں ہے. فوراً ان کی وہ بیل بج گئی. کیا کہا, ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر, یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھ کو آزمائے میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. اور کہا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم, ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں خود بزرگ ہے. ایک تو غنی کہا کہ اللہ بے نیاز ہے, اللہ انڈیپینڈنٹ ہے اس چیز سے کہ اس کو کسی کے شکر کی ضرورت ہو. تمہارا شکر ادا کرنا اللہ کو فائدہ نہیں دیتا. اور کریم اتنا ہے کہ جو ناشکری کرتا ہے اس کو بھی محروم نہیں کرتا, اس کو بھی اللہ دیے جاتا ہے, ایک دم اس کا رزق نہیں روک لیتا, اس کی سانس بند نہیں کر دیتا. اب کہا جب وہ تخت آ گیا, قال, سلیمان علیہ السلام نے کہا, نکروا لها عرشها, انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو, یعنی کوئی تھوڑی بہت چینجز کر دو اس تخت کے اندر. ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون, دیکھتے ہیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. اب یہ کیوں کیا؟ اب یہاں سلیمان علیہ السلام اس کی عقل اور آئی کیو کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہاؤ انٹیلیجنٹ شی از.
نظر کتنی گہری ہے اس کی، آبزرویشن کیسا ہے اس کا، کیوں کیا؟ اگین اس اے کویشچن مارک، ہمیں نہیں پتا، واللہ عالم۔ ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہو کہ وہ ایمان لے آئے گی، اور ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام اس کے ذمے میں کوئی اہم کام کرنا چاہتے ہوں، اس کے سپرد کوئی ذمہ داری کرنا چاہتے ہوں، تو اس سے پہلے ذرا اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ دیکھوں کہ اس میں انٹیلیجنس ہے، ایکومن ہے یا نہیں ہے۔ اب پھر کیا ہوا؟ تخت تو آلریڈی آ چکا، اب وہ چلتے چلتے ملکہ بھی پہنچ گئی۔ فلما جاءت، جب ملکہ حاضر ہوئی، قیل اہکذا عرشک، تو اسے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اب کیا ہوا ہوگا؟ ادھر وہ لینڈ ہوئی نہیں کہ فوراً پوچھا کہ تیرا تخت ایسے ہی ہے؟ obviously ایسے نہیں ہوا ہوگا بھائی، جو ساری فارمیلٹیز ہوتی ہیں، سب کچھ جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ ہوا ہوگا، پھر اس کو لے کر گئے ہوں گے، پھر سامنے تخت رکھا ہوگا، تو پوچھا کہ آہا کذا، یہ دیکھیں کیا ایسا ہی ہے عرش کی، تیرا عرش، تیرا تخت؟ قالت، بولی کأنہ ہو، کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے۔ ان کا واٹ ڈو یو مین ایسا یا ویسا، یہ تو میرا ہی ہے، یہ تو اٹس ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یعنی کہ ہم تو مسلم ہو چکے تھے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی معتقد ہو چکی تھی، اور کیا کہ اس نے دیکھا، غیر معمولی بادشاہت کے چرچے بھی جو سنے تھے وہ دیکھ لیے اس نے، اور جو نبوت کی شان تھی وہ بھی نظر اس کو آ گئی، پہلے ہی امپریس تھی، اب اس نے فرما برداری قبول کر لی۔ تو نبی کی فرما برداری دراصل اللہ کی اطاعت ہے، یعنی اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کے بہاف پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تک مشرک کیوں رہی، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی۔ اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور وہ کافر قوم میں سے تھی، اس وجہ سے رکی ہوئی تھی، ہدایت کی روشنی آئی نہیں تھی زندگی میں، اس لیے پتہ نہیں تھا اس کو، جیسے ہی پتہ چلا ایکسیپٹ کر لیا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ذرا کمپیئر اگر کریں فرعون کو اور ملکہ سبا کو، فرعون بھی سورج کو پوجتا تھا، ملکہ سبا بھی سورج کو پوجتی تھی۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، کس حقارت سے اس نے معاملہ کیا، وما رب العالمین، کیا کہا تھا کہ پاگل ہیں، مجنون ہیں جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہ موسیٰ۔ اس عورت کو دیکھیں کس نے کتنا غور کیا، کیسے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، کیسی اس نے عزت اور تکریم کری، اکرام کیا۔ فرعون نے لٹرلی، کہتے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، لٹرلی پوری قوم کو ڈبا دیا، خود بھی ڈوبا، ان کو بھی مروایا، برباد کر دیا قوم کو۔ اس ملکہ سبا ایک عورت نے پوری قوم کو بچا لیا۔ فرعون کے بارے میں سورہ ہود میں ہم نے پڑھا تھا، قیامت کے دن وہ ان کو آگے آگے لے کر چل رہا ہوگا آگ کی طرف۔ ملکہ سبا نے پوری قوم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، ون گڈ لیڈر، ایک عورت نے۔ اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن پریجوڈسڈ ہے اور قرآن تو مردوں کی طرف ہی زیادہ انکلائن ہوتا ہے، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ملکہ سبا تو بیکار عورت تھی نا، اس لیے بیوقوف تھی، مروا دیا ساروں کو، اور فرعون چونکہ مرد تھا لہذا بہت اچھا تھا، یا تو اس طرح اللہ تعالیٰ پورٹرے کرتا۔ لیکن انصاف کی بات کرنی چاہیے نا، یہ کوئی ہم کو لڑنے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے حق تلاش کرنے کے لیے، حق پہچاننے کے لیے بھیجا ہے ہم کو، جہاں بھی ہو انسان اس کو لے لے۔ تو بڑا خوبصورت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کا کردار ہے جو یہاں بتایا گیا۔ اب آپ بھی ذرا انالیسس کریں، آپ کو کیا کیا خوبیاں ہیں جو کہ اس کے کردار میں ملی ہیں۔ علم ملا، ہمیں ٹھہراؤ ملا، ہمیں اس کی انٹیلیجنس کا پتہ چلا، ہمیں تاریخ کا علم پتہ چلا کہ اس عورت کو تھا، لگتا ہے سائیکالوجی اس عورت نے پڑھی ہوئی تھی، کتنی ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں، کوئی اس میں فالس ایگو نہیں تھا، کوئی جھوٹی انا نہیں تھی، کوئی مشتعل مزاج نہیں تھی، ذرا بھی ہائپر نہیں تھی، خوبیاں ہی خوبیاں، آپ دیکھیں خوبیاں ہی خوبیاں اس کے اندر۔ بہترین عورت کا ہمیں ایک ذمہ دار عورت کا جو ہے وہ ایک ہمیں کیریکٹر سکیچ ہے جو کہ یہاں پر مل رہا ہے، اور بہت عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔
اچھا جی، اب تو وہ کیا ہوا؟ اب تو وہ ہو گئی مسلمان. اور یہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دراصل اب تک جو مسلمان نہیں تھی وہ کافر قوم میں سے تھی، تو چاروں طرف سب لوگ یہی کر رہے تھے، وہ بھی یہی کرتی رہی بیچاری. کیا کرتی؟ انسان کا ایکچولی مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ دیکھا دیکھی کام کرتا ہے. پلس لیڈرز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ عوام کے عقیدے سے ہٹ کر کوئی عقیدہ اختیار کرے. تو اس میں اس کی جرت بھی تو آپ دیکھیں. شی پٹ ایوری تھنگ ایٹ اسٹیک. اس نے اپنی حکومت داؤ پہ لگا دی. اس کو نہیں پتا تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں گی تو میری قوم مجھے قبول کرے گی کہ نہیں. ہرقل کا واقعہ کتنا مشہور ہے. اس نے چاہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرے. درباریوں نے اتنا پریشر ڈالا کہ نہیں کرنے دی، تو حکومت بچانے کے لیے اس نے اسلام قبول نہیں کیا. اس کو دیکھیں آپ، کیسی حق پرست خاتون ہے. ہر چیز داؤ پہ لگا دی اس نے، حکومت داؤ پہ لگا دی لیکن اسلام قبول کر لی. شی ڈنٹ نو کہ قوم مجھے ایکسیپٹ کرے گی نہیں کرے گی، نکال دے گی، کیا کرے گی، بغاوت ہو جائے گی. اینی تھنگ کوڈ ہیو ہیپنڈ. لیکن حق کو دیکھا، اس نے پہچان لیا. تو یہ جرت ہے عورت کی. دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آگے، چھوٹی چھوٹی ہم چیزوں خطروں کے آگے یا اندیشوں کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ اگر میں نے اسلام پر عمل شروع کر دیا تو پتہ نہیں کون ناراض ہو جائے گا، پتہ نہیں کس کی شادی نہیں ہوگی، پتہ نہیں کس کی نظروں سے گر جاؤں گی، کس کی محبت مجھ سے چھن جائے گی. اس کو دیکھیں ذرا، کیا اللہ نے کردار بتایا اس کا. اب کیا ہوا؟ اب آگے بات چلی. قیلا، اسے کہا گیا، قیلا لہا، اسے کہا گیا، ادخل السرح. قیلا لہا ادخل السرح، اسے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. اس نے جو دیکھا تو سمجھی پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اپنے پائچے اٹھا لیے. امیزنگ آرکیٹیکچر کی اللہ نے تصویر کھینچ دی. کیا ٹیکنالوجی تھی اس زمانے میں، ملکہ سبا جیسی عورت نے بھی نہیں دیکھی تھی، جو کتنا عظیم الشان جس کا کہ ملک تھا. خود عرش عظیم کی مالک تھی، وہ بھی حیران ہو گئی. علمی طاقت، فوجی طاقت، تہذیب، تمدن، حکمت، دولت، ہر چیز سلیمان علیہ السلام میں بے مثال اس نے دیکھی تھی. ان کی مذہبی سیاسی اطاعت قبول کر لی. اور پھر اس نے جب محل دیکھا تو وہ سمجھی کہ شاید یہاں پر تو یہ پانی کا حوض ہے شاید، اور اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے. اچھا، یہ کشفت عن ساقیہا، یہ دیکھیں اس کی فیمینینٹی ظاہر ہو رہی ہے. عجیب اللہ تعالیٰ کا انداز ہے بتانے کا. مرد مار قسم کی عورت نہیں تھی. اگر اچھا دیکھیں، ایک پانی کا پڈل ہے فار ایگزامپل، رائٹ، اور اس کو کراس کرنا ہے. آپ بھی ہیں، آپ کا بھائی بھی، آپ بھی ہیں، آپ کا شوہر بھی. مرد کیا کرتے ہیں؟ ایک چھلانگ مارتے ہیں. وہ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ایسے اپنا وہ بایا اٹھائیں گی، ڈینٹلی چلتی ہوئی جائیں گی. ایک نزاکت ہوتی ہے نا عورت کے اندر. تو یہ بھی اللہ نے بتا دیا. ایسی چھلانگیں مارنے والی، آستینیں چڑھانے والی نہیں تھی کہ اس نے ایک جو ہے اولمپک چھلانگ ماری اور پار کر لیا اس کو حوض کو. نہیں، اس نے بھی ڈینٹلی اپنے پائچے اٹھائے. وہ سمجھی کہ پانی ہے تب میں اس کو عبور کروں. اس کی جو آبویسلی ملکہ تھی، جو نفاست اس کی طبیعت کی تھی، وہ بہت ساری باتیں اس کے اندر آ گئیں. تو جب یہ دیکھا تو سلیمان علیہ السلام کو ضرور تھوڑی بہت ہنسی تو آئی ہوگی. اس میں ہیومر بھی تو ہے نا بیچ میں. قالا، یعنی کہ ٹرک کھیلی نا سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر. پھر اب کہا، قالا، اس سے کہا، انہ صرح ممرد، یہ تو ایک چکنا فرش ہے، من قواریر، شیشوں کا، پانی نہیں ہے، یہ شیشے ہیں دراصل. تب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کلچرل اچیومنٹس تھیں سلیمان علیہ السلام کی، جو آرکیٹیکچرل شان تھی ان کی، تو یہ کیوں تھی؟ کیوں کیا انہوں نے؟ پیچھے تو ہم نے پڑھا کہ کنڈیم کیا گیا قوم عاد کو، قوم سمود کو، کہ تم کیا بیکار ابس عمارتیں بناتے پھرتے ہو. یاد ہے نا ہمیں، یہ آیا تھا نا پیچھے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان بٹوین دا لائنز بتا دیا کہ بھئی وہ تو عظیم الشان آرکیٹیکچر تھا سلیمان علیہ السلام کا. تو بات یہ ہے کہ یہ ابس نہیں تھا. اگر کفار کو متاثر کرنے کے لیے، ان کو مائل کرنے کے لیے، ان کو امپریس مروب کرنے کے لیے اگر مسلمان خوبصورت عمارتیں بناتے ہیں کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام دیں گی، اور لوگ جنگ و جدل کے بغیر
مسلمانوں کی سائنٹیفک اچیومنٹس دیکھ کے، کلچرل اچیومنٹس دیکھ کے، آرکیٹیکچرل اچیومنٹس دیکھ کر امپریس ہو کے مسلمان ہو جائیں گے، تو اس سے اچھی تبلیغ اور کیا ہے بتائیں؟ اسلام تو خون خرابہ نہیں چاہتا، اسلام تو اسلام ہے، پیس. وہ چاہتا ہے کہ بغیر لڑے جھگڑے لوگ آرام سے اسلام قبول کر لیں. دیکھیں یہ سائنٹیفک اور کلچرل اور آرکیٹیکچرل اچیومنٹس کی وجہ سے آج ہم کافروں سے متاثر ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ کون سا آ کے اپنی آئیڈیالوجی پریچ کر رہے ہیں، اور کیا ہے ان کی آئیڈیالوجی، کیا ہے ان کا دین؟ سیکولرزم. وہ تو کوئی اس کی تبلیغ نہیں کر رہے، لوگ اپنے دل سے شامل ہو جاتے ہیں، اس آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی دولت مند بادشاہت تھی سلیمان علیہ السلام کی کہ اتنا سونا تھا کہ چاندی کی ویلیو کوئی نہیں تھی، اتنا کچھ ان کے پاس تھا. تو کہا گیا کہ بھئی یہ تو ایسا اسٹرکچر ہے دراصل جو کہ شیشوں سے بنا ہے. قالت، اس پر پکار اٹھی، ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ اے میرے رب آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. تو کہتے ہیں نا کہ all is well that ends well.